اور تیسرا موقع جہاں سود کا موقع آیا وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ سود لینے دینے والے ہیں فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب آپ بتائیے، جو لوگ سودی کاروبار کرتے ہیں وہ تو اللہ اور اس کے ساتھ جنگ شروع کر دیتے ہیں، پھر برکتوں کی تمنا کیسی، دعائیں کیسی، پھر یہ کیسے کہنا جی کہ اللہ ہمارا رزق کھولتا نہیں ہے۔ بھئی ہم نے تو اللہ سے جنگ شروع کی ہوئی ہے، اس لیے یہ سود ظاہر میں نفع نظر آتا ہے اور حقیقت میں یہ بربادی کا دوسرا نام ہے۔ اس لیے مومن کو چاہیے کہ سود سے بہت زیادہ بچے، کام بند ہوتے ہیں ہونے دو، نہیں چلتے نہ چلیں، سود پہ کام نہیں کرنا۔ میں نے اپنی زندگی میں درجنوں لوگوں کو سودی کام کر کے ڈوبتے ہوئے دیکھا ہے۔ بڑی فیکٹریاں ہوتی ہیں، بڑے بزنس ہوتے ہیں، مگر سود کی وجہ سے یکدم کاروبار ایسا ہوتا ہے کہ پلے کچھ بھی نہیں رہتا۔ جس بندے نے سود پہ کام شروع کر دیا اس نے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا اعلان کر دیا۔ اب وہ کیا تعلق یعنی امید رکھتا ہے کہ اللہ دعائیں قبول کرے گا اور مشکلات کو آسان کرے گا اور اللہ میری مدد کرے گا۔ اس لیے جو سودی کام کر چکے ہیں ان کو توبہ کر لینی چاہیے، جو کر رہے ہیں ان کو اس سے جان چھڑانی چاہیے۔ اگر کچھ بیچ کے بھی سود سے جان چھڑانا پڑے تو چھڑا لینی چاہیے۔ میں نے بعض ایسے نیک لوگوں کو دیکھا ہے، سودی کام کرتے تھے، پھر انہوں نے اپنی کچھ چیزیں بیچ دیں اور بینکوں کے پیسے ادا کر دیے، اور اللہ نے ان کو جو تھوڑا دیا اس نے برکت عطا فرما دی۔ شروع دور کی بات ہے، اس وقت مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ کوئی کیا کہے گا۔ اب تو رعایت کرنی پڑتی ہے کہ میں ایسے کروں گا تو دیکھنے والے بھی ایسے کر لیں گے، بالکل رعایت نہیں کرتا تھا۔ اس زمانے میں اگر مجھے بینک میں جانا پڑتا تھا نا تو حتی الوسع میں بینک میں نہیں جاتا تھا، اور اب اگر کبھی جانا پڑتا تو میری کیفیت ایسی ہوتی تھی کہ جیسے نجاست کی بنی ہوئی کوئی بلڈنگ ہے اور مجھے اس کے اندر داخل ہونا پڑ رہا ہے۔ میں وہاں جا کے کرسی پہ نہیں بیٹھتا تھا، وہاں کا پانی پینا، وہاں بیٹھ کے بات کرنا تو دور کی بات ہے۔ کوئی بیت الخلاء میں آرام سے بیٹھتا ہے تو مجھے ایسے لگتا تھا کہ میں بیت الخلاء میں بیٹھا ہوا ہوں، حالانکہ ایئر کنڈیشن جگہ ہوتی ہے اور صوفے لگے ہوتے ہیں اور مینیجر بھی چائے پلا رہا ہوتا ہے، فلاں کر رہا ہوتا ہے۔ قطعاً ایسا نہیں ہوتا تھا۔ میری ایک کیفیت ایسی ہوتی تھی کہ جیسے یہ بلڈنگ نجاست کی بنی ہوئی ہے اور اس بدبودار جگہ پہ میں آ کے بیٹھ گیا ہوں مجبوری کی وجہ سے۔ چنانچہ کام ختم کر کے جو سائن کرنے ہوتے تھے یا چیک پہ سائن کرتے یا اکاؤنٹ کھولنا، وہ کھول کے فوراً واپس آتا تھا اور گھر آ کے نہاتا تھا اور اپنے کپڑے بدلتا تھا۔ میں کہتا تھا کہ ان کپڑوں کے ساتھ میں نماز کیسے پڑھ سکتا ہوں کہ جو میں اس نجس خانے کے اندر داخل ہوا۔ ایسی کیفیت قلبی ہوتی تھی دل کی۔ تو مومن کی سود کے بارے میں ایسی کیفیت ہونی چاہیے کہ پتہ نہیں یہ کیا مصیبت ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کی مانند ہے۔